عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ موسیقی کو چھوڑو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. وَالذِّكْرُ يُنبِتُ الْإِيمَانَ. ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے. یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور پاسباں ہیں. تو یہ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے کہ موسیقی کے مقابلے میں قرآن کو قبول کرو, گانے والیوں کے مقابلے میں قرآن کو قبول کرو. کیوں؟ جس طرح گانا نفاق پیدا کرتا ہے, اسی طرح یہ ذکر رب کا قرآن آپ کے اندر ایمان پیدا کرے گا. اور جب تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر تمہارا دل اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے بھر جائے گا. اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو پھر ان کی جلدیں کے اندر لرزہ اور کپ کپی طاری ہوتی ہے. قرآن سنتے ہوئے کبھی لرزہ اور کپ کپی طاری ہوا ہے؟ جس کا تو ہوا ہے وہ تو مومن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جو ایمان والا ہے جب قرآن کی آیات کو سنتا ہے پھر اس کے جو ہے نا جسم یہ کانپتا ہے, دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, دل صحت کی طرف آتا ہے. یہ قرآن کا اثر ہے. جس طرح موسیقی کا اثر گندی چیز کی طرف لے کر جاتا ہے, اس کی طرح قرآن انسان کے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا کرتا ہے, اللہ کی محبت بھی پیدا کرتا ہے, فکر آخرت بھی پیدا کرتا ہے اور انسان کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچاتا ہے. تو اس لیے بھائیو یہ موسیقی قرآن کا مد مقابل ہے. جو شیطان کا اللہ ہے, جو کفار نے اور فساق اور فجار نے قرآن سے دور کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا, اور آج ہمارا ہر مسلمان اس موسیقی کا دل دادا ہے. اِنَّا مَن رَحِمَ رَبِّ. شاید کہ لاکھ میں سے ایک بندہ بھی ہمیں ایسا نہ ملے کہ جس کے دل کے اندر موسیقی سے اتنی نفرت ہو جس طرح قرآن بیان کرتا ہے اور نبی کا فرمان بیان کرتا ہے. لاکھ کی لیا بات, نام ہزار کا نہیں لیا, شاید لاکھوں میں بھی. ایک وقت تھا ہم مولوی بڑی نفرت کرتے تھے ٹی وی تھے کہ جس گھر کے اندر ٹی وی ہوگا سمجھو کہ وہ گھر جو ہے نا ایک بے حیائی کا اڈا ہے. اور جب آہستہ آہستہ مولوی بھی ذرا جدید ہوئے نا, جدید دور کا تقاضا ہے, لہٰذا اس کو گھر کے اندر آنا چاہیے تاکہ ہمیں ماحول کا اور حالات کا پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو جب مقصد اس کے لیے آیا, لیکن ہر وقت تو بندہ ہر پروگرام پر پابندی تو نہیں لگا سکتا. ہر طرح کے پروگرام چلتے ہیں, ہر طرح کی مشہوری آتی ہے. اللہ نے قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اخبار کو پڑھا یا نہیں پڑھا. اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا اس وقت اسرائیل کے حالات کیا ہیں. اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا امریکہ کے اندر, فلسطین کے اندر, آسٹریلیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ نے سب سے پہلے ہم سے ہمارے نفس کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کو تو صحیح کیا نہیں اور ساری دنیا کی اصلاح کا ہم نے ٹھیکہ لے لیا. پہلے اپنے نفس کو صحیح کرنا ہے. سب سے پہلے کو انفسکم, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, دوسروں کی فکر بعد میں ہے. تو یہ نظر بن حارث کا مشغلہ جو آج کے مسلمان نے پکڑ لیا, ابن خطل کا مشغلہ جو کافر دین کے سب سے بڑے دشمن, آج کا ان کا کام آج کا مسلمان کا رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی کو جب موقع ملا نا, مکہ فتح ہوا, یہ جو ابن خطل تھا یہ جناب کعبے کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. کعبے کے ساتھ توبہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کعبے کے ساتھ جو چمٹ جائے اور آنسو بہائے اور گریہ زاری کرے, اللہ سے توبہ کرے, توبہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ توبہ بنتی ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ مرتد ہوا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا. تیسری وجہ یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کے مقابلے میں لونڈیوں کو خرید کر رکھا تھا اور اپنے نائٹ کلب کے اندر جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو ورگلانے کے لیے لاتا تھا. اس وجہ سے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں موسیقی کو, بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا
کہ یہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دو۔ موسیقی اتنا خطرناک گناہ ہے۔